بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنوں، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ پیارے دوستو، توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ پر شرمندگی ہی توبہ ہے۔ سامعین کرام، اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہے تو اس کے لیے توبہ کی 4 شرطیں ہیں، اور جب تک وہ آدمی اس شرطوں کو پورا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اس بارے میں ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ میرے بھائی، تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے بہت مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا کہ اچانک میرے انگوٹھے پہ زور سے مچھلی نے کاٹ لیا۔ میں مچھلی کو گھر لے کر آ گیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں جو ٹیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس گیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو، ورنہ پورا کا پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد پورا ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا اور درد کی شدت سے سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا، اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ گیا، اب درد بڑھ کر پونچھوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب کچھ اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن درد مونڈے تک پہنچ گیا اور سڑنا وہاں تک شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ مونڈے تک کٹوا دینا ہوگا، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ میں نے سارا مچھلی کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہے سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے علاقے میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں پہ گرا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا کہ میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ بھی دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے آقا، خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا
اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اس سے کہا میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں نے اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا اور نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ پیارے دوستو، اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی آدمی کے حق سے متعلق نہیں ہے، تو ایسے گناہوں سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو توبہ صحیح نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے اس فعال گناہ پر نادم ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو یہی ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا اس قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے۔ کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو اس سے معاف کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، اور اگر کوئی ظالم مظلوم سے اپنے مظالم معاف نہ کرائے تو پھر موت کے بعد اس سے پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ توبہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ مزید یہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لیتا اور تمہارے بجائے گناہ کرنے والی قوم کو لاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تو رب کریم انہیں معاف کر دیتا۔ اور فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بچو۔ حقیقت میں چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قافلہ کسی وادی میں اترے، پھر ان میں سے ایک شخص ایک لکڑی لائے، پھر ایک اور شخص لکڑی لائے، پھر ایک اور شخص لکڑی لائے، اور پھر باری باری تمام لوگ اتنی لکڑیاں اکٹھی کر لیں کہ آگ جلا کر اپنی روٹی پکا سکیں۔ چھوٹے گناہوں کا بھی بالکل یہی حال ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ مل کر تمہاری تباہی کا سامان بن جاتے ہیں، جس طرح لکڑیاں مل کر آگ جلانے کے قابل ہو گئیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو اور اس پہ قناعت نہیں کرے گا بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والی کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لہذا جو بھی آدمی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الغفار بخشنے والا، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، العفو معاف کرنے والا، الغفور بار بار بخشنے والا بھی شامل ہے۔ پس ہر عاصی اور گناہگار کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
بخشش اور معافی سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ پیارے دوستو، توبہ کا ایک اور واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدنا عمران بن حسیس خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہنیہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ارتکاب زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی وارث قریبی رشتہ دار کو بلایا اور فرمایا، اس کو اچھے طریقے سے پاس رکھو اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے کر آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت حکم دیا تو اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے، پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے، اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے گی۔ کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی؟ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور اس سے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور ذکر آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مغفرت طلب فرمایا کرتے تھے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم کر دے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔